تو اب لوگ ہم کلاس شروع کرتے ہیں. تو کل ہم لوگ جو ہے 38 نمبر کوشچن تک پہنچ گئے تھے، لیکن قبل یہ کہ میں کلاس شروع کروں، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجئے. یس سر، یس کلیئر. جی سر. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو اس سے پہلے جو ہے صبحۃ البرجان اور معارف العوارف کے بارے میں جو ہے کوئی صاحب کل پوچھ رہے تھے، تو میں اس کو پہلے کلیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے اس پہ بات کریں گے، آگے جو ہے سوال کلیئر کریں گے. اور آپ لوگ بتائیے کہ پیپر 8 تاریخ کو ہے یا 7 تاریخ کو ہے آپ لوگوں کا؟ 8 تاریخ سے. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو اس کا پیپر جو ہے بنگال کے باہر نہیں ہوتا، مطلب سارے سینٹر بنگال کے اندر ہی ہوتے ہیں؟ یس سر، یس. صبحۃ المرجان تو ان کی ہے، فیض الحسن صاحب، غلام علی آزاد. غلام علی آزاد بلغرامی کی. ایک سیکنڈ ڈھونڈنا پڑے گا، اس میں کہاں ہے؟ وہاں پہ اچھے سے لکھا ہوا ہے. نیچے ہے سر، نیچے ہوگا سر. یہ بھی تھا نا ثقافت الاسلامیہ فی الہند. تو چاہیں تو آپ لوگ اس کی جو ہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے آپ کو معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف ہے. ٹھیک ہے، اس کے اجزاء جو ہیں ہمارے ایک ہیں، اور اس کو جو ہے انہوں نے اس تجربے کے مطابق لکھا ہے جو انہوں نے سفر کے دوران پایا ہے. اور یہ کتاب جو ہے 4 ابواب پر منقسم ہے. پہلا باب جو ہے نحو کے سلسلے میں ہے، نحو، صرف اور مختلف علوم کے سلسلے میں ہے. اس میں علوم لغت، ادب اور تاریخ ہے. اور دوسرا جو ہے باب ہے وہ علوم شرعیہ کے سلسلے میں ہے. اور جو ہے تیسرا علوم عقلیہ کے سلسلے میں، جس میں منطق ہے، ریاضیات ہے، علوم طب ہے، علوم عقلیہ والفنون نظریہ ہے. اور چوتھا فصل الشعر والشعراء فی الہند فی الفارسیہ والہندیہ والاردیہ والعربیہ. ان تمام چیزوں کا ذکر ہے چوتھے فصل میں. اور جو ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مناہج تعلیم اسلامی اور عربی جو ہندوستان میں اس ٹائم رائج تھی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور مجمع العلمی العربی بھی دمشق نے اس کو جو ہے 1958 کے اندر، یعنی جو ہے 1377 ہجری کے اندر جو ہے اس کو چھپوایا ہے. اور دوسری طباعت جو ہے مجمع اللغہ العربیہ سے سوریہ سے ہوئی ہے 1983، یعنی جو ہے 1403 ہجری کے اندر. تو یہ بات جو ہے ثقافت الاسلامیہ کے بارے میں اتنی بات جو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایک ہی عدد ہے اس کا. ٹھیک ہے، اجزاء ایک ہی ہے، 4 فصلیں ہیں، 4 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اور دوسری کون سی کتاب تھی؟ کن کی کتاب تھی وہ؟ غلام علی آزاد بلغرامی کی. ان کی وفات کیا ہے کوئی بتائے؟ وفات کی تاریخ کیا ہے ان کی؟ 1786. ایک سیکنڈ، تب پہلے ہوگا نا غلام علی آزاد بلغرامی، یعنی شروع کے اندر ہی ہے. یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. یہ رہی غلام علی آزاد بلغرامی. ایک سیکنڈ بس یہاں مل جائے گا. دیکھیے ہاں، صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، یہ بھی 4 فصلوں کے اندر موجود ہے. اس کا موضوع بھی ہے تاریخ، تراجم، بلاغہ، حب و عشق. اور اگر صرف جو ہے کچھ نہ لکھا ہو، تراجم لکھا ہو، تو اس کو بھی جو ہے ہم اس کا جو ہے موضوع سمجھ لیں گے، اس کا جو ہے ٹاپک سمجھ لیں گے. 1177 ہجری یعنی 1177 کے اندر جو ہے 1177 کے اندر جو ہجری کے اندر جو ہے اس کتاب کو تالیف کر کے فارغ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور آپ ملا سکتے ہیں کہ کتاب الفہرست 377 ہجری میں بنی ہے، اور مقدمہ جو ہے جو طباعت ہوئی ہے 1377 ہجری کے اندر طباعت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے ہندوستان اور اس کے جو اندر اور اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اس کی شرح کس نے کی ہے؟ فضل الرحمن ندوی صاحب نے کی ہے. اور جو ہے یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے تراجم علماء ہنود کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور جو ہے عربی زبان اور دوسرے علوم جو ہندوستان کے اندر موجود تھے اس کے بارے میں،
اور کتاب کے اندر جو ہے کئی قول ہے، جو سر نے بتایا تھا 44 والا قول وہ بھی ہے، 43 والا قول بھی ہے، 45 والا قول بھی ہے، کتابوں میں کئی قول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کی پہلی طباعت ممبئی سے جو ہوئی ہے 1303 ہجری کے اندر مطابق 1885 یعنی 1885 عیسوی کے اندر جو ہے اس کی جو ہے طباعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک جلد کے اندر. اور دوسری طباعت جو ہے فضل الرحمن ندوی کے جو ہے تحقیق سے صادر ہوئی ہے، کہاں سے، 2 جلدوں میں. پہلی جلد جو ہے 1976 کے اندر چھپی ہے اور دوسری جلد 1980 کے اندر چھپی ہے، کہاں سے، معہد الدراسات الاسلامیہ بجامعۃ علی جرح الاسلامیہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اتنی بات جو ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، ٹھیک ہے. یہ دونوں کتابیں آپ کی کلیئر ہو گئی جو بھی پوچھ رہے تھے اس دن، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہے مقصد کی طرف آتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے تھے، تاکہ وہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے. چلیے یہاں پہ یہ سوال ہے کہ التشبیہ المرسل ہوا، یعنی تشبیہ مرسل کسے کہا جاتا ہے، یہ بتائیے. جی یہ سوال بہت آسان ہے، لیکن اس میں جو ہے کنفیوژن ہو جاتی ہے بہت، جو ہے کبھی کبھی، کیونکہ موقد مرسل مرسل اور جو ہے اس میں جو ہے اس کے علاوہ مجمل مفصل، ان سب میں جو ہے کیا ہو جاتا ہے، کنفیوژن تھوڑا سا ہو جاتا ہے اگر صحیح سے یاد کلیئر نہ ہو. تو 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہے. مرسل کے سامنے کیا آئے گا، مؤکد، ٹھیک ہے. یعنی مرسل وہ ہے جس کے اندر جو ہے ادات ذکر ہو، ادات ہو، اور جو ہے مؤکد وہ ہے جس کے اندر ادات نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہے ایک پیئر بنا لیجئے. اور مجمل اور مفصل، مجمل اور مفصل، مجمل ہونے کا مطلب ہوا کیا، مطلب شارٹ، کیا کہتے ہیں، جس کے اندر اجمال کر دیا گیا ہو، اور مفصل جس کی تفصیل کی گئی ہو. اور جب وجہ شبہ کی جو ہے کو حذف کر دیا جائے گا، اجمال کر دیا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، یہ مجمل ہو جائے گا، یعنی وجہ شبہ موجود نہ ہو. مفصل یعنی جو ہے وجہ شبہ کی تفصیل کر دی جائے تو یہ مفصل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور رہی بلیغ، تو بلیغ کے اندر نہ ہی ادات ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے ہماری وجہ شبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ والی مثال، یہ والی جو تعریف ہو گئی کس کی ہو گئی، یہ مرسل کی ہو گئی. یہ والی تعریف جو ہو گئی مجمل کی ہو گئی. اور جو ہے یہ والی تعریف بلیغ کی ہو مؤکد گئی. سر، اور یہ والی مؤکد. تعریف جو ہے مفصل کی ہو گئی، ٹھیک ہے. صحیح کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوپر والا سر مؤکد پہلا ہے، والا جو ہے موقع. اب ہاں مجمل پہلا ہو والا گیا. مؤکد کا ہو گیا، یہ والا مرسل کا ہو گیا جس کے اندر ذکر ہے، یہ والا مرسل کا ہو گیا، یہ والا بلیغ کا ہو گیا، اور یہ والا جو ہے مفصل کا ہو گیا، ٹھیک ہے. Yes. چلیے اور ایک اگلا سوال ہے، یہ بھی بلاغہ سے ہے. النشر مسکن والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم، یعنی نشر جو ہے جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کس کی خوشبو ہے، مسک ہے، ٹھیک ہے. والوجوہ دنانیر، اور جو چہرے جو ہیں کیا ہے، یہ دینار کی طرح چمکنے والے ہیں. اور جو انگلیوں کی پور کیا ہے، عنم مطلب کہتے ہیں لال جو ہے رنگ کا جو ہے کلر جو ہوتا ہے اس کو عنم کہتے ہیں، پھول ایک طرح کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ کس کی تشبیہ، کون سی تشبیہ ہے، یہ بتائیے. ایک بات یاد رکھیے، اگر جو ہے آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں یا یو جی سی کی تیاری کر رہے ہوں یا سیٹ کی تیاری کر رہے ہوں، بلاغہ کے جو ہے شروع کی جو مثالیں دیتے ہیں قاعدہ سے پہلے اور بحث سے پہلے کی جو مثالیں دیتے ہیں، وہ تو جو ہے آپ کے ٹنگ پہ ایک دم جو ہے ایسے ہونا چاہیے کہ وہ مثال آ جائے تو فوراً جو ہے اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے. اور رہی بات آگے، جب یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائے اور جو ہے سمجھ کے یاد کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یوں ہی یاد کر لینا ہے، سمجھ کے یاد کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر سر درد کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو بھی جو ہے اس ٹائم جو ہے لگا سکتے ہیں. جہاں پہ جو ہے امتحان کا ڈر ہو جائے تو بھی جو ہے آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے لگا سکتے ہیں. کبھی کبھی جو صرف یاد کی ہوئی چیز، رٹا ماری ہوئی چیز جو ہے بھول جاتا ہے انسان امتحان میں جا کر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بلیغ کی مثال ہے. بلیغ کی مثال کیوں ہے، اس کی تشبیہ دی جا رہی مکس سے، اور نہ ہی حرف ادات ہے جو ہے جو جوڑے ان دونوں کے درمیان، کاف مثلہ یشابہ جیسی چیزیں، اور نہیں وجہ شب موجود ہے کہ کس چیز میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح الوجوہ کو دنانیر سے دی جا رہی ہے اور اطراف العکف کو عنم سے دی جا رہی ہے، اس لیے تشبیہ بلیغ کی مثال ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي، اور رات جو ہے سمندر کی موجوں کی طرح اس نے اپنے پرتوں کو جو ہے مختلف غموں کے ساتھ مجھ پر ڈال دیا تاکہ مجھے وہ
آزمائے تاکہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں وہ کرے پرکھے. جی یہ کس چیز کی مثال ہے بتائیے جلدی جلدی. ایکچولی سر یہ غیر تمثیل کا ہے لیکن یہاں تمثیل دینا پڑے گا. جی جی یہاں جو ہے سوال بنانے والے کی عقل پہ ماتم ہے کہ انہوں نے جو ہے صاحب کتاب نے ذکر کرنا یہ چاہا ہے کہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم تشبیہ تمثیل کا جو ہے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن تشبیہ تمثیل کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہوتی ہے تشبیہ غیر تمثیل ہوتی ہے، اور جو ہے پہلے انہوں نے چاہا کہ تشبیہ غیر تمثیل کو واضح کر دیں تاکہ جو ہے تشبیہ تمثیل کو سمجھنا آسان ہو. لیکن جو ہے سوال بنانے والے نے دیکھا کہ تشبیہ تمثیل کے ضمن میں جو ہے مثال لکھی ہوئی ہے، کھٹاک سے اٹھایا اور ڈال دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آگے صاحب کتاب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. یہ غلطی جو ہے کئی بار ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یو جی سی میں بھی کئی بار یہ غلطی ہوئی ہے اور جو ہے اس میں بھی کئی بار، لیکن ہے غیر تمثیل. چاہے این ٹی اے والے دے دیں چاہے کوئی بھی دے دے، ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مثال غیر تمثیل کی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل دونوں رہتا تو جو ہے آپ کو جو ہے غیر تمثیل لگانا ہوتا. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے اس کو جو ہے اگرچہ مانا گیا ہے لیکن لاجیکلی اگر دیکھیں ہم کہ جو ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں تو اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. الاستاذ عبد العزیز المیمنی کان استاذا فی، یعنی عبد العزیز میمنی صاحب کہاں کے استاد تھے یہ بتائیے. چلیے بہت اچھی بات ہے. استاد عبدالعزیز میمنی صاحب کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو یہ جو ہے جامعہ علی گڑھ کے استاد تھے، اور علی گڑھ کے اندر جامعہ علی گڑھ کے اندر یہ کب آئے؟ 1925 کے اندر آئے. ٹھیک ہے، 1925 کے اندر آئے، اور اس کے بعد جو ہے 1936 کے اندر 1936 کے اندر جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنا دیے گئے. اور جو ہے ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے 1949 کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ڈیٹ 3 یاد رکھنے کی ہے. یعنی اگر کہا جائے استقر فی جامعۃ علی گڑھ الاسلامیہ فی 1925 واثر وزیرا یا اصبح وزیرا لقسم اللغة العربية في 1936 واحیل الى المعاش فی 1949. تو یہ 3 جو ہے چیزیں ہمیں ڈیٹ ان کے سلسلے میں یاد رکھنی ہے. جی صادق سر اگر جو ہے ان شخصیت کے بارے میں کچھ بتا دیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا مکمل نام معلوم ہونا چاہیے کیونکہ مکمل نام سے بھی کوشچن بنتے ہیں. تو ان کا جو اسم الکامل ہوگا عبد العزیز بن عبد الکریم بن یعقوب الراجپوتی المیمنی. عبد العزیز بن عبد الکریم بن یعقوب الراجپوتی المیمنی. تو یہ ان کو میمنی کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر کبھی آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میمنی کیا ہے، راجکوت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات میں ایک جگہ وہاں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے راجکوت، لیکن میمنی ان کو کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اصل ہے یہ سندھ کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے اور یہاں پر بس گئے تھے. ٹھیک ہے، سندھ کی طرف. اور یہ سندھ ہمارا جو آج کل پاکستان میں موجود ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ انڈیا کے اندر ہوئی ہے، لیکن ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ کراچی پاکستان کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1888 میں یہ پیدا ہوئے، 1978 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور اگر ان کا مادر علمی سے بھی کوشچن آتا ہے تو ان کا جو مادر علمی ہے یعنی جہاں سے انہوں نے پڑھائی کی تھی جامعہ پنجاب یعنی پنجاب یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا انڈیا والا پنجاب نہیں ہے، یہ پنجاب وہاں کا ہے جو ایک پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یعنی یہ کس کے لیے مختص تھے؟ یہ عربی مخطوطات جو ہوتے تھے وہ اس پر یہ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے انڈیا کے باہر کا بھی سفر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مجمع اللغہ العربیہ جو قاہرہ ہے وہاں پر بھی یہ گئے، اور اسی طریقے سے مجمع العلمی العربی دمشق کے اندر ان کو ایک ممبر بھی بنا دیا گیا تھا 1947 کے اندر. تو 1947 میں ہم اس کو یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا انڈیا آزاد ہوا تھا تو اس ٹائم ان کو بھی مجمع العلمی العربی دمشق کے اندر ایک ممبر تھے، کیونکہ یہ عربی مخطوطہ جمع کرتے تھے تو ان کو اپنے ملک سے باہر بھی جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مجمع اللغہ العربیہ مصر کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے. باقی ان کی 2 مشہور کتابیں ہیں جو اکثر بیشتر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک ہے ابو العلا وما الیہ. ٹھیک ہے، اور یہ سملر کتابیں اس طریقے سے طہ حسین نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے. ابو العلا وما الیہ. ایک ہے فائت الشعر ابی العلا.
ٹھیک ہے، فائت الشعر ابی الاعلیٰ. اور باقی ابو الاعلیٰ المارری کا ایک رسالہ ہے رسالۃ الملائکہ، تو اس کی انہوں نے شرح کی ہے. ٹھیک ہے، شرح رسالۃ الملائکہ ان کی ایک کتاب ہے. ایک کتاب جو سملر کتاب ملتی ہے ان کی، جس کو فضل حق الخیر آبادی نے بھی لکھا ہے، وہ ہے سمت اللآلی فی شرح اعمال القالی. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے. تو یہ ساری کتابیں ہمیں ان کے تعلق سے معلوم ہونی چاہیے، اور ان کا جو نام ہے اور یہ دیگر ساری چیزیں، جیسے میں نے میمنی کے تعلق سے بتایا، راجکوٹ کے تعلق سے بتایا، ساری چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے ہی کوشچن کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ یہ کہاں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایسے کوشچن کے اندر. ٹھیک ہے. چلیے، بہت اچھی بات ہے. اتنی چیزیں جو ہے آپ لوگوں کو شخصیت کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے اس سوال کے تحت. نیکسٹ سوال ہے، کتاب ابجد العلوم موسوعہ کبریٰ الفہ. جی اس کو جلدی سے بتائیے فٹاک سے. جی بالکل صحیح. تو یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے. ان کے بارے میں یہ کتاب جو ہے بارہا پوچھی جاتی ہے اور ہمیشہ پوچھی جاتی رہے گی. اگر اس میں جو ہے ذکر پوچھا جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ذکر ہیں، تو اس میں تاریخ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے سیرہ بھی ہے اس کے اندر، یعنی لوگوں کے یہ ہے، لوگوں کے چیزوں کا ذکر بھی ہے، انواع علوم ہے، یعنی جو ہے مختلف علوم کا ذکر ہے اس کے اندر، اور جو ہے اور فنون و تراجم کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے اگر کسی چیز کا غلبہ ہے یا پوچھا جائے کہ کیا چیز اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ بھی کتاب تراجم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں اگر تراجم آپشن میں نہ ہو تو انواع العلوم والفنون فی ذکر انواع العلوم والفنون، یعنی جو ہے مختلف طرح کے علوم و فنون کے ذکر کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے. یہ دونوں جو ہے پوائنٹ جو ہے اس کتاب کی جو ہے اس کتاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کب انہوں نے جمع کیا ہے؟ اس کو انہوں نے بھوپال کے اندر جمع کیا تھا. کب، کس سال جمع کیا تھا؟ تو 1290 کے اندر. 1290 ہجری کے اندر جمع کیا تھا، جو کہ عیسوی کے اعتبار سے بنتا ہے 1873. اور لیکن اس کو چھپوایا کب تھا؟ تو 1295 کے اندر. 1295 کے اندر، جو کہ عیسوی کے اعتبار سے بنتا ہے 1878. ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ کتاب جو ہے ہماری جو ہے 3 اقسام میں ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. الگ الگ بھی یہ پوچھی جاتی ہے اور پوچھی جاتی رہے گی. ایک تو ہے الوشی المرقوم. الوشی المرقوم. دوسرا ہے السحاب المرقوم، یعنی پہلی بڑی قاف سے ہے، دوبارہ جو ہے چھوٹی قاف سے ہے، اور تیسرا جو ہے الرحیق المختوم. ٹھیک ہے، اور جو ہے ان تینوں کے جو ہے وہ بھی پوچھے جاتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا ذکر ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ رحیق المختوم جو ہے، جو ہماری ایک سیرت کی کتاب ہے صفی الدین مبارک پوری صاحب کی، اسی سے یاد رکھ لیجئے کہ جو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صحابہ کا ذکر ہے، یعنی تراجم ٹائپ ہے، تو یہ بھی جو ہے تراجم میں لکھی گئی ہے. رحیق المختوم تراجم علماء کے اندر ہے، تراجم علماء کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اسی باب کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کتاب جو ہے تراجم میں ہے. اور جو ہے دوسری کتاب جو ہے مختلف طرح کے انواع علوم کے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے، فی بیان انواع الفنون و اسماء العلوم. ٹھیک ہے، اور پہلی قسم میں جو ہے علوم اور انواع علوم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جو ہے اس کے مصادر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے نثر و نظم میں سے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کتنے ابواب ہیں؟ تو اس کے اندر 6 ابواب ہیں الوشی المرقوم کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. جی صادق سر جو ہے ان کے بارے میں، اور جو ہے نواب صدیق حسن صاحب کے بارے میں کچھ بتا دیجئے تاکہ یہ شخصیت بھی کلیئر ہو جائے. جی صادق سر ہیں یا چلے گئے؟ جی جی بالکل. جی جی حماد سر، یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو تمام علوم و فنون کو مصنف علی الرحمن نے جمع کیا ہے. تو جیسے کہ ایک کوشچن بھی آیا ہوا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صاحب کتاب اپنے زمانے تک کے سارے تراجم کو اس کتاب کے اندر جمع کرتے ہیں. باقی آپ نے بتا ہی دیا کہ یہاں پر یہ کتاب جو کہ 3 اجزاء میں ہے، تینوں اجزاء کے تعلق سے آپ نے بات کی. تو نواب صدیق حسن خان القنوجی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ قنوج جو ان کے نام کے آگے جیسے قنوج لگا ہے وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ جو قنوج جو ہے یہ یو پی میں ہے، یو پی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے قنوج، ٹھیک ہے، یو پی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہیں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ان کی وفات جو ہوتی ہے یہ بھوپال کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں 1832 یعنی 1832 میں، اور ان کی جو وفات ہوتی ہے 1890 یعنی 1890 کے اندر ان کی بھوپال کے اندر وفات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا لقب ہے، ان کو جلال الہند کے لقب سے بھی ملقب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جلال الہند کے لقب سے بھی ملقب کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے خلاصۃ الکشاف فی اعراب القرآن، خلاصۃ الکشاف فی اعراب القرآن، کیونکہ اس طریقے سے اس کتاب کا نام میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے سملر کتابیں آپ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی مل جائیں گی اور انور شاہ الکشمیری صاحب کی بھی ملیں گی، اور اسی طریقے سے انہوں نے عربی کے علاوہ فارسی میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، تو ایک ہے ان کی فارسی میں شمع انجمن فی شعراء الفرس، ٹھیک ہے، فارسی شعراء سے ریلیٹڈ ہے، شمع انجمن فی شعراء الفرس، اور ان کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یہ مطلب ایک دن کے اندر یہ 10 صفحات پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تھوڑے سے ایام میں ایک ضخیم کتاب مکمل کر لیتے تھے، اور دوسری بات ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ دوسری کی کتابوں پر مطلب اپنا نام یا اپنے نام کے اعتبار سے یہ پبلش کروا لیتے تھے اس کتاب کو۔ بہرحال یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ایک کوشچن آیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جیسے کہ یہ ہر دن میں مطلب 10 صفحات پڑھتے تھے، جن کی وجہ سے ایک مکمل کتاب یہ لکھ لیتے تھے، اور ان کا جو لقب ہے ان کو خان کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ان کی یہ بھوپال کی ملکہ سے شادی ہو گئی تھی تو ان کو نواب کا لقب دیا گیا ہے، اور انہوں نے مطلب ان کی 2 شادی ہوئی تھی۔ پہلی شادی ان کی جو ہوئی تھی جس کو بولتے ہیں زکیہ بیگم سے ان کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ جی جی، زکیہ بیگم سے ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، جن کے والد صاحب کے یہاں یہ کام کرنے گئے ہوئے تھے، اور دوسری شادی جو ہے جمال ان کی الدین، شاہجہاں بیگم سے ہوتی ہے۔ بالکل، جی جمال الدین صدیقی صاحب کی یہ بیٹی تھی نا پہلی جو ان کی جی شادی ہوئی تھی، جن کی زکیہ بیگم ہے، بالکل۔ جی جی، انہی جمال الدین کے انڈر میں یہ کام کر رہے تھے، شاہ کیا کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان، اور دوسری شادی جو ہے یہی جو ہے بیگم سے ہوتی ہیں، کیا نام ہے ان کا، جن کی وجہ سے ان کو نواب ملا، شاہ جہاں بیگم۔ چلیے، شاہجہاں بیگم، جی ہمارا سر ان کی ایک کتاب ہے یہ جس کو انہوں نے ہندی لینگویج میں لکھا ہے، او تو یہاں پر نام لکھ دیں کشف الالتباس اما وسوس به الخناس، ان کے بارے میں کشف یہ بھی ایک الالتباس سوال اس آیا کتاب کا ہوا ہے نام ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو مطلب لوگوں سے کتابیں لکھوا کر جو ہے اپنا نام اس پر چڑھوا دیتی ہے، تو وہ انہی کے بارے میں جو ہے ایک آیا ہوا ہے، کشف الالتباس۔ جی جی بالکل بالکل، یہ پورا نام بتائیے، اما کشف وسوس به الخناس، بس۔ جی اما وسوس به الخناس۔ چلیے، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ان کے بارے میں، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے الشاعر المفلق الذي قام بالتدریس فی کلیت اورینٹل بلاہور، یعنی وہ جو ہے بہترین شاعر، زبردست شاعر جس نے جو ہے کلیت اورینٹل لاہور کے اندر جو ہے تدریسی خدمات انجام دی ہیں، مولانا محمد ناظم ندوی، علامہ انور شاہ الکشمیری، علامہ حمید الدین الفراہی، علامہ فیض الحسن السہارنپوری صاحب، یہ بتائیے جلدی سے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ان جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات جو ہے کافی بار آ چکے ہیں، اور جن کا نام ہے علامہ فیض الحسن السہارنپوری، ٹھیک ہے۔ تو علامہ فیض الحسن سہارنپوری صاحب کے بارے میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے پوائنٹ والی چیزیں جو بتا دیجئے، جیسے کہ ان کا جو ہے یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات ہماری جو ہے اسی وجہ سے یہ جو ہے اپنے آپ کو اموی کہتے ہیں، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے ان کی جو ہے، اور ان کی جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں جو فیض کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، فیض لقب کے فیض جو ہے جڑا ہوا ہے، جیسے الفیضی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حماسہ کی جو ہے شرح ہے، اور اسی طرح ریاض الفیض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے جو ہے کنفیوژن نہیں ہونا ہے، اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ریاض الفیض کیا ہے، تو ریاض الفیض جو ہے شرح سبع المعلقات، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے معلقات کی شرح ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، اور جو ہے آپ کے جو ہے اس کے علاوہ فیض قاموس ہے، وہ کیا ہے، خطبت قاموس لمحمد الدین فیروز آبادی، محمد الدین فیروز آبادی نے جو کتاب لکھی ہے، قاموس لکھا ہے، اس کی جو دیوار، اس کا جو مقدمہ ہے اس کی انہوں نے شرح کی ہے، وہ کس نام سے ہے، فیض قاموس کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، فیض القاموس۔ اور جو ہے
اور بھی فیضیہ، دیوان فیض، نسیم فیض اور جو ہے گلزار فیض، یعنی فیض فیض کر کے کئی ساری ان کی کتابیں ہیں، تو اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور جو ہے 3 ان کے حواشی بڑے مشہور ہیں جو کہ عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، اختر الشاذ کر کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ کس کس پر؟ البیضاوی پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اور جو ہے اسی طرح الجلالین پر حاشیہ لکھا ہے، الجلالین پر حاشیہ لکھا ہے، اور اسی طرح مشکات المصابیح پر حاشیہ لکھا ہے۔ تو جو ہے عام طور پر ان کتابوں کو جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، جو لوگ بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں پڑھے ہوں گے۔ تو ان تینوں پر انہوں نے شرح لکھی ہے، حاشیہ لکھا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حاشیہ کن کے ہیں۔ اس طرح کے کئی سارے کچھ لوگ جو ہے تعلیقات لکھنے والے ہیں، وہ الگ سوال میں آئیں گے، جیسے جو ہے انہوں نے تعلیقات ہی صرف لکھی ہے کئی ساری، اور کچھ لوگوں نے صرف شرح لکھی ہے، کچھ لوگوں نے حاشیے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے 3 حاشیے لکھے ہیں، بیضاوی پر حاشیہ علی البیضاوی، حاشیہ علی الجلالین، حاشیہ علی مشکات المصابیح۔ جی صادق سر۔ جی حماد سر، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ تو یہ حاشیہ جو ہے، جیسے ہمارے اس میں انور شاہ الکشمیری صاحب نے بھی حاشیہ لکھا ہے، تو اس کتاب کے اندر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم نے اس طریقے سے یاد کیا تھا حب جمن کے نام سے، ٹھیک ہے، یعنی حاشیہ حب جمن، ہا با جیم میم۔ تو ہاں سے ہمارا جیسے ہم مراد لے لیں گے، حاشیہ مراد لے لیں گے، با سے ہم مراد لیں گے یہ حاشیہ بیضاوی ہے، جیم سے ہم حاشیہ جلالین مراد لیں گے، میم سے ہم مراد لیں گے حاشیہ مشکات المصابیح۔ تو اس سے کیا ہے کہ ان کے تعلق سے یعنی ایک ہی لفظ میں ہم ان کا حاشیہ یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شرح دیوان حسان ابن ثابت کی انہوں نے شرح کی ہے، دیوان حسان ابن ثابت، ٹھیک ہے، اور ان کو جو مانا جاتا ہے مطلب دیوان حماسہ کی انہوں نے شرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے معلقات السبع کی شرح کی ہے، جس کا نام ہے ریاض الفیض۔ یہ کئی مرتبہ پی وائی کیو اس کے اندر آپ سے پوچھا جا چکا ہے، ریاض الفیض فی شرح معلقات السبع۔ تو یہ ریاض الفیض کس کی شرح ہے؟ معلقات السبع کی یہ شرح ہے۔ اور انہوں نے ایک قصائد لکھا ہے، قصائد قاسمی، جس کے اندر صرف 5 قصائد موجود ہیں، ٹھیک ہے، قصائد قاسمی کے نام سے وہ کتاب ہے، جس کے اندر 5 قصائد موجود ہیں۔ اور جیسے کہ حماد سر نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کی بہت ساری کتابیں جن کے نام کے آگے یعنی فیض فیض لگا ہوا ہے، تو ان کے 2 مجلے ہیں، ایک روضۃ فیض ہے، ایک صبح امید ہے، دونوں اردو لینگویج میں ہے، روضۃ فیض، صبح امید، یہ دونوں ان کے مجلے ہیں۔ اور ان کو لقب بھی، ان کو منطقی کے لقب سے بھی ملقب کیا گیا تھا، ان کو ادیب کا لقب بھی دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے شمس العلماء لقب لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ان کی ایک کتاب ہے التحفۃ الصدیقیہ، یہ کتاب انہوں نے لکھ کر نواب صدیق حسن خان القنوجی کو ہدیے میں پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، التحفۃ الصدیقیہ۔ جی جی، خیر تحفہ صدیقیہ جو ہے انہوں نے نواب صدیق، اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ صدیق ہے تو نواب صدیق حسن خان کو انہوں نے تحفہ بالکل کیا تھا۔ جی چلیے، ان کی جو پیدائش ہوتی ہے 1816 کے اندر ہوتی ہے، پیدائش بھی یاد کر لیں، اور جو ہے وفات جو ہوئی ہے 1887 کے اندر 1887 کے اندر ہوئی ہے۔ یہ دونوں تاریخ بھی یاد کر لیں، کیونکہ جو ہے ان کی جو ہے ترتیب لگانے کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کو، اور اسی طرح میچ دی کالم میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وفات دے دی جائے اور ایک طرف جو ہے نام دے دیا جائے، اور اس کے بعد پوچھا جائے کہ میچ دی کالم کیجئے، تو ایسے بھی سوال آ سکتے ہیں ان سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے معجم تاج العروس الذي الفه مرتضی الزبیدی هو شرح شامل لی۔ یہ بتائیے، اس سوال کا جواب بتائیے۔ جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ سب سو رہے ہیں؟ ہاں، تو اس سوال میں جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو یہ جو ہے تاج العروس مرتضی زبیدی صاحب کی ہے، اور اس کی شرح جو ہے القاموس للفیروز آبادی کی جو ہے یہ شرح ہے، ٹھیک ہے، القاموس للفیروز آبادی، جس کی جو ہے جس کے جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں مقدمے یا خطبے کی شرح کس نے لکھی ہے؟ فیض الحسن سہارنپوری نے لکھی ہے۔ اسی قاموس کے جو ہے خطبے کی شرح کس نے لکھی ہے؟ فیض الحسن سہارنپوری نے لکھی ہے۔ کس نام سے لکھی ہے؟ فیض قاموس کے نام سے لکھی ہے، ٹھیک ہے، فیض قاموس کے نام سے۔ اسی کتاب کی جو ہے شرح یا اسی کتاب کو جو ہے آگے کس نے بڑھایا ہے؟ تاج العروس کے نام سے جو ہے مرتضی الزبیدی صاحب نے بڑھایا ہے۔ جی صادق سر، ان کے بارے میں کچھ چیزیں اگر ہیں آپ کے پاس تو۔ جی بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ان کے تعلق سے کوشچن آ رہا ہے تو ان کا نام بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرتضی حسین زبیدی البلگرامی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم لوگ بلگرامی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر کبھی ایسا کوشچن پوچھ لیا جائے بلگرامی ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ کہاں کی طرف یہ منسوب ہے، ٹھیک ہے۔
تو بلغرامی جو ہے یہ یو پی کے اندر یعنی ہردوئی ایک جگہ ہے، تو وہاں مطلب اس ہردوئی کے اندر یہ گاؤں بلغرام واقع ہے. تو یعنی بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بلغرام کہاں پر ہے، یو پی کے اندر ہردوئی ایک جگہ ہے، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ قاہرہ کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیدا تو یہ یو پی کے اندر ہوئی ہے یعنی بلغرام میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی نشأت کہاں پر ہوئی ہے، زبید. ٹھیک ہے، زبیدی بھی ان کو کہتے ہیں، زبید جو کہ یمن کی ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے، زبید جو کہ یمن کی ایک جگہ ہے، تو ان کی نشأت زبید یعنی یمن کے اندر ہوئی ہے، لیکن ان کی وفات کہاں پر ہوئی ہے، وہ قاہرہ کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو کتاب ہے مرتضی تاج العروس، اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب کہیں کہیں ملتا ہے کہ یہ کتاب ان کی 14 جلد میں ہے، اور کہیں کہیں 10 اجزاء ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن راجح جو ملتا ہے وہ 10 ہی اجزاء کے تعلق سے ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کتاب کے مطلب اس کتاب کا جو انہوں نے پہلا اجزاء لکھا اس کو انہوں نے 6 سال میں لکھا تھا. ٹھیک ہے، پہلے اجزاء کو انہوں نے 6 سال میں لکھا، باقی جو 9 اجزاء ہے اس کو انہوں نے 7 سال کے اندر مکمل کیا ہے. پہلا جو اجزاء ہے اس کو لکھنے میں 6 سال، باقی جو 7 اجزاء ہے اس کو انہوں نے 9 سال کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ معلوم، یہ کوشچن ہی پوچھ لیا گیا ہے کہ تاج العروس، اور تاج العروس کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عربی لغت کے معاجم میں دوسری سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اور ابھی تک اس کے بعد کوئی ایسی کتاب ابھی تک نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری سب سے بڑی کتاب اس کو شمار کیا جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اصدر خلیل مطران مجلہ باسم المجلہ المصریہ، جوائب المصریہ، الجریدہ المصریہ، الوقائع المصریہ. یہ بتائیے تو اس کا سوال. اس کو 17 اجزاء بولیں گے ہم ایک ساتھ مل کے. نہیں نہیں، 17 اجزاء کیوں بولیں گے ایک ساتھ مل کے؟ وہ تو لکھنے کے اعتبار سے میں نے بولا ہے کہ پہلا اجزاء 6 سال میں لکھا ہے، باقی 9 اجزاء کو انہوں نے 7 سال میں لکھا، تو 10 اجزاء ہوئے. ٹھیک ہے، دیکھیے 10 جز ہے، تو 10 جز میں سے جو ہے پہلا جز انہوں نے 6 سال کے اندر لکھا ہے، اور باقی کے 9 جز جو ہے انہوں نے جو ہے اگلے 7 سالوں میں لکھا ہے، تو اس طرح صرف 10 جز لکھے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس سوال کا جواب دیجیے جلدی سے. اور یہ بھی بتائیے کہ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ مجلے ہیں وہ کس کے ہیں. جیسے الوقائع المصریہ محمد علی پاشا نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے یہاں پہ جو ہے خلیل مطران نے الجوائب مصریہ، جوائب مصریہ نکالی. اس کے علاوہ جو ہے کوئی کتاب، 2 مجلے نکالے تھے خلیل مطران نے، 2 مجلے کے نام کیا ہیں جی صادق سر، ان کے بارے، اس سوال کے بارے میں. جی بالکل. دیکھیے خلیل مطران صاحب نے جو پہلا مجلہ نکالا تھا اس کو انہوں نے 1900 میں نکالا تھا، المجلۃ المصریہ کے نام سے نکالا تھا. ٹھیک ہے، وہ مجلہ ان کا نکلا تھا 1900 میں، لیکن پھر اسی مجلے کو انہوں نے گھما دیا یعنی تھوڑا پھیر دیا اس کے پہلو کو، تو اس کا نام کیا کر دیا، الجوائب المصریہ. اور جب الجوائب المصریہ نکالا تو اس کو انہوں نے یوسف الخازن کے ساتھ مل کر نکالا تھا 1902 کے اندر. ٹھیک ہے، جی، تو اس کا جو الجوائب. ہے جواب دونوں ہو جائے گا. آپ لوگ جو اس میں جی جی دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کیا دونوں جواب دیا گیا ہے یا ایک دیا گیا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے جب ویڈیو بنائی تھی تو میں نے دونوں بتایا تھا کہ جو ہے اس کا جواب دونوں ہوگا. انہوں نے کیا مانا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ سر پہلا والا مانا سر. المجلہ المصریہ مانا ہے. اوکے، جی لیکن الجوائب المصریہ بھی انہی کا مجلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جہاں بھی تلاش کریں گے تو وہاں پہ انہی کا مجلہ ملے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ کتاب میں ہے، بالکل موجود ہے. اس اگر ایسا کوشچن آئے گا تو آپ لوگ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایکسپٹ ہو جائے گا. تو یہ چلیے جو ہمارے پیدا ہوئے ہیں یہ لبنان بعد کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات مصر کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو مصری جنسیت مل گئی تھی اور یہ مصر کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. ان کے بہت سارے قصائد تو ہیں. ان کے لینگویج کے تعلق سے اگر کبھی کوشچن آتا ہے تو یہ عربی، فرانسی، ترکی، انجلیزی، ٹھیک ہے، یہ 4 لینگویج جانتے تھے، جس کو ہم لوگ افطنون کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عین، فا، تا، نون. عین سے عربی، فا سے فرانسی، تا سے ترکی، اور نون سے انجلیزی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی یہ 4 لینگویج ہے. تو ان کا ایک قصیدہ جو بہت مشہور قصیدہ ہے الاسد الباقی کے نام سے. ٹھیک ہے، جس کا دوسرا نام ہے ساعت یاس. الاسد الباقی کا دوسرا نام ہے ساعت یاس. ان کے تعلق سے اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک بزنس کیا تھا یعنی کاروبار کیا تھا، اس میں ان کا نقصان ہو گیا تھا، یعنی ان کی پوری ملکیت ایک طریقے سے ختم ہو گئی تھی، فقیر والی زندگی ہو گئی تھی، یعنی بہت زیادہ نقصان خسارہ ہو گیا تھا. تب انہوں نے یہ قصیدہ انہوں نے منظم کیا. تجارت میں ان کو نقصان ہوا تھا، تو الاسد الباقی، باقی کا مطلب یعنی یہ رو رہے تھے، تو یہ قصیدہ لکھا. اور ساعت یاس کا مطلب یعنی مایوسی کا لمحہ، مایوسی کا وقت ہو. تو یہ 2 قصائد دونوں کے ایک ہی نام ہیں.
اور انہوں نے محمود سامی البارودی کے رسا میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مراثی الشعراء، ٹھیک ہے، مراثی الشعراء. تو یہ کتاب دے کر آپ سے اس کی تھیم پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو، تو یہ ساری چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفلاح، تو اس کے اندر انہوں نے اپنی اقتصادی اور اجتماعی حالت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، الفلاح. چلیے بہت اچھی بات ہے. اور باقی جو ہے ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ جو ہے 1949 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے قاہرہ کے اندر، جیسا کہ بتایا گیا ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے. سر یوسف خازن کیا بول رہے ہیں سر بولا؟ ہاں، یوسف خازن کا مطلب یہ ہے کہ الجوائب المصریہ جو انہوں نے نکالی تھی دوبارہ 1902 کے اندر، وہ کس کے ساتھ نکالی تھی؟ مل کر یوسف الخازن کے ساتھ مل کر نکالی تھی. ٹھیک ہے، دونوں مل کر سر. جی جی. جی جی شکریہ سر. نیکسٹ دیکھتے ہیں فنجان و قہوہ جو ہے قصیدۃ الشاعر. دیکھیے اب اس سے جو ہے اسی لیے جو ہے ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت سارے جو مشہور قصائد ہیں اس کا بھی جو ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے آج کل سوال قصائد سے بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ کس کا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو فنجان و قہوہ بتائیے کس کا قصیدہ ہے؟ جی بالکل صحیح، فنجان و قہوہ جو ہے خلیل مطران صاحب کا قصیدہ ہے. تو اس کی کوئی تھیم ہے کیا صادق سر، یا مطلب اس کی شہرت کی کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ کیوں مشہور ہے یہ قصیدہ؟ نہیں، اس کی تھیم تو ہمیں بر وقت تو نہیں معلوم ہے. چلیے تو ہاں اس کو لیکن ایک ایسا کیجیے گا. جی 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 جی، جیسے یہ ہے، یہ اگر قصائد آیا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ اس کو ضرور ایک بار دیکھ لیں، اس کی تھیم کیا ہے یا کس سے ریلیٹڈ یہ ان کے قصائد ہیں. اس کے علاوہ سر جیسے ان کے 2 قصائد اور ہیں، جیسے المسا ان کا ایک قصیدہ ہے بہت مشہور ہے، الاسد الباقی جیسے میں نے اوپر بتایا وہ بھی بہت مشہور ہے. المسا میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے، یہ اسکندریہ کے اندر تھے، یہ بیمار تھے، ٹھیک ہے، تب اس کو انہوں نے لکھا. یہ بھی بہت قصیدہ ان کا بہت مشہور ہے، کئی جگہ داخل نصاب بھی ہے یہ قصیدہ. اور اسی طریقے سے ان کا جو پہلا قصیدہ معرکۃ ایامنا، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اگر ان کی ہسٹری ہم نے پڑھا ہوگا کہ ان کا یہ سب سے پہلا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ مدرسے کے طالب علم تھے تب انہوں نے اس قصیدے کو لکھا تھا. گڈ گڈ. چلیے میر اسماعیل آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے، کیا ڈرامہ ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا کون سا قصیدہ جو ہے جو کہ ڈرامہ ہے، اب مجھے بتائیے. فنجان کا ہوا یہ قصیدہ ایک ڈرامہ کا قصیدہ. ہاں اس کو مطلب جو ہے اس کے اندر ڈرامے کی صورت میں جو ہے پیش کیا گیا ہوگا قصیدے میں پوری بات، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لکھا ہوگا ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے. الشاعر المصری الذی نفی الی سیلان. تو شاعر، یہ تو سوال بہت آسان ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کس مہینے میں جلا وطن کیے گئے اور کس مہینے میں ان کی واپسی ہوئی، کتنے سال کے بعد، یہ بتائیں. 17 سال کے بعد. 17 سب کو پتا ہے. سر دسمبر 1880 میں ان کو یہاں بھیجا گیا تھا نوبیا میں، اور 1900 میں ان کی واپسی ہوئی تھی. نہ میں نے مہینہ پوچھا ہے، کس 4 مہینے میں ان کو فروری جلا میں وطن. اس کو نفع کیا گیا تھا سر، 1882 4 فروری. تو جی 1882 کے اندر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. اور ان کی جو ہے واپسی کی تاریخ میں 2 دن ملے گا آپ کو، ایک تو 1899 بھی ملے گا اور کہیں پہ 1900 بھی ملے گا. تو اس میں جو ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، عام طور پر جو ہے دونوں لکھا ہونا جو ہے مشکل ہے. جو ہے اگر جو ہے 1900 لکھا ہو تو 1900 لگا دیں گے، اگر 1899 لکھا ہو تو وہ لگا دیں گے. تو جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے حل کر سکتے ہیں. جی صادق سر ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جیسے یہ جو ہے ایک بات ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لینگویج حاصل کی تھی جو ہے مختلف جگہوں پر جا کر حاصل کی تھی. جیسے جب سیلان کو جلا وطن کیا، جس کو کولمبو کہا جاتا ہے، جس کو سری لنکا کہا جاتا ہے، جس کو عاصمت سری لنکا کہہ سکتے ہیں، مطلب جو ہے الفاظ بدلنے کے لیے سیلان بھی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے وہاں گئے تو وہاں انہوں نے انگریزی سیکھی. ٹھیک ہے، اور جو ہے جب یہ جو ہے ترکیہ گئے تھے اور کیا کہتے ہیں تو وہاں انہوں نے کیا سیکھا تھا؟ فارسی اور ترکی سیکھی تھی. ٹھیک ہے، اور عربی ان کو آتی ہی آتی تھی. لہٰذا جو ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے. جی فخر الزماں جو ہے آپ کو تو شاید پڑھایا بھی گیا ہوگا. تو انگلش جو ہے انہوں نے کہاں سیکھی ہے؟ تو انگلش یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لینگویج انہوں نے سیکھی کہاں ہے؟ تو یہ سیلان کے اندر سیکھی ہے. اگر یہ پوچھ لیا جائے فارسی لینگویج کہاں سیکھی ہے، تو فارسی لینگویج انہوں نے سیکھی تھی ہمارے جو ہے ترکی جب گئے تھے
57 کے اندر, اور 1857 سے واپسی کب ہوئی تھی؟ 1863 کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہیں پہ انہوں نے فارسی اور ترکی زبان سیکھی تھی. جی صادق سر. جی بالکل سر. اور اس طریقے سے اس دن کوشچن میں بھی آپ نے بتا ہی دیا تھا, تو ان کی لینگویج کے تعلق سے نے اس طریقے سے یاد کروایا, فاریاتن. ٹھیک ہے, فا الف راز سے جہاں پر بھی ہوگا وہ فارسیہ مراد ہوگا, عین سے ہمارا عربی, تا سے ترکی, اور نون سے ہمارا انگریزی مراد ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے کیا ہے کہ سمیٹ کر لینگویج آ جاتی ہے کہ یہ اتنی لینگویج جانتے تھے. باقی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ترکش یہ وہاں پر گئے تھے 1857 میں, تو وہاں پر یہ لینگویج سیکھی. اور اسی طریقے سے ان کے تعلق سے یہ بھی کوشچن آ چکا ہے کہ انہوں نے کتنی سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا. تو 20 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, 20 سال کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا. اور جو ہمارے احمد شوقی ہیں انہوں نے 20 سال محل کے اندر گزارا ہے. ٹھیک ہے, یہ 20 سال انہوں نے شعر کہنا شروع کیا 20 سال کی عمر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تعلق سے مطلب اسمہ الکامل سے بھی کوشچن آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر پوچھ لیا جائے کہ بارودی ان کو کہاں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, تو ایتائے بارود مصر کے اندر ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے, ایتائے بارود مصر کے اندر ایک جگہ ہے, انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بارودی کہا جاتا ہے. اگر ان کا اسمہ الکامل آپ دیکھیں, محمود سامی بن حسن حسین بن عبداللہ البارودی. ٹھیک ہے, محمود سامی بن حسن حسین بن عبداللہ البارودی, یہ ان کا نام ہے. تو بارودی کی وجہ سے, کیونکہ ایسے کوشچن آ جاتے ہیں کبھی کبھی, تو ہم یہ ساری چیزیں ہم پڑھے رہتے ہیں, لیکن بیسک چیز اگر ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ان کی جو دیوان مختارات البارودی ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو مختارات البارودی ہے, اس کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ محمد حسین ہیکل نے. جی جی بالکل صحیح بتایا آپ نے. اور انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے نبی کی تعریف میں, کشف الغم فی مدح سید الامہ. ٹھیک ہے, اس کی تھیم ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس میں لکھا ہے, فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دے دیں, کشف الغمہ دے دیں گے اور اس سے جو ہے دقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے نیکسٹ سوال میں ہمارا. ولد الشاعر المعروف الرصافی, ولد الشاعر معروف الرصافی فی, یعنی معروف رصافی جو ہے کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ کے اندر, قاہرہ کے اندر, بغداد کے اندر, اسکندریہ کے اندر. اس سوال سے جو ہے یہ بات پتہ چلی کہ ہماری جتنی بھی شخصیات ہیں اس کی جو ہے جائے پیدائش اور جائے وفات جو ہے یہ آپ کو جو ہے آن دی ٹنگ ہونا چاہیے, ایک دم جو ہے کلیئر ہونا چاہیے, کہ اگر اس طریقے سے سوال آئے تو 2 سیکنڈ سے زیادہ کلک کرنے کا جو وقت ہے اس سے زیادہ آپ کو نہ لگے. ٹھیک ہے, چلیے, تو صحیح بات ہے, ان کی جو ہے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے بغداد کے اندر ہوئی ہے, اور ان کی وفات کہاں ہوئی ہے, کوئی بتائے گا؟ جی صادق سر, معروف رصافی کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دیں, کچھ چیزیں, تاکہ جو ہے ان کی شخصیت جو ہے دہرا دی جائے. جی بالکل, کوئی کہہ رہا ہے کہریوں میں, نہیں ان کی نہیں وفات ہوئی ہے فی محلہ السفینیہ العظمیہ, جو کہ وہیں پر واقع ہے عراق کے اندر, تو وہیں پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے. دیکھیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسمہ الکامل ضروری ہے, کیونکہ اس سے 1-2 کوشچن آ ہی جاتے ہیں. تو ان کا بھی مکمل نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے. معروف بن عبد الغنی بن محمود الجباری. ٹھیک ہے, معروف بن عبد الغنی بن محمود الجباری, یہ ان کا مکمل نام ہے. اور ان کے جو ابو ہیں, ان کے باپ جو تھے کردی الاصل تھے, ان کی ماں جو تھی وہ ترکمانیہ تھی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ترکی ہوتا ہے, ایک ترکمانی ہوتا ہے. بھائی, ترکی ایک الگ کنٹری اور ترکمانستان یہ الگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے باپ کردی الاصل تھے اور یہ ترکمانیہ تھے, اور انہوں نے پوری زندگی بھر میں شادی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, ان کے بہت سارے لقب ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لقب جو ہم سے PYQs کے اندر UGC پوچھ چکا ہے, تو میں یہاں پر اس کا بولنا مناسب سمجھتا ہوں. ان کو شاعر الاجتماع والسیاسیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر الاجتماع والسیاسہ, ان کو شاعر البوسہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو شاعر الحریہ بھی کہتے ہیں, ان کو شاعر القصص بھی کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کو شیخ العلوسی کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ان کے جو ایک اساتذہ ہیں, ان کے جو استاد ہیں, ان کا نام ہے محمد شکری العلوسی. ٹھیک ہے, محمود شکری العلوسی کی خدمت میں انہوں نے مدرسہ الحیدر خانہ میں 13 سال گزارا تھا, اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شیخ العلوسی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی 2-3 کتابیں ہیں جس کی تھیم آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی علی باب السجن ابی العلا, جو کہ طٰہٰ حسین کی کتاب ہے مع ابی العلا, اس پر انہوں نے رد کیا ہے. ٹھیک ہے,
اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے نفح الطیب فی الخطابۃ والخطیب، یہ ان کا محاضرات کا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے مدرسۃ الواعظین کے طلبہ پر پیش کیا تھا، نفح الطیب فی الخطابہ والخطیب، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پر انہوں نے یہ لیکچر پیش کیا تھا، یہ لیکچر ڈالا تھا مدرسۃ الواعظین آستانہ میں، ٹھیک ہے، مدرسۃ الواعظین آستانہ کے اندر انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک لکھا ہے دروس فی آداب اللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے، دروس فی آداب، دیکھیے یہ سملر کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جرجی زیدان نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نا، تاریخ آداب اللغہ العربیہ، لیکن ان کی کیا ہے دروس فی آداب اللغہ العربیہ، تو پہلے ان کی کتاب کے اندر دال ہے دروس، تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دار المعلمین العالیہ بغداد میں اس کو پیش کیا تھا، یہ بھی محاضرات، ٹھیک ہے، دال سے دروس، یعنی یہ کس میں ڈالا تھا، دار المعلمین عالیہ بغداد کے اندر انہوں نے یہ لیکچر پیش کیا، یہ بھی محاضرات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ جی بالکل۔ صادق سر ایک سوال آیا ہے کہ کیا کہتے ہیں المجلہ الجوانب اور المجلہ الجوائب میں کیا فرق ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے اس کا فرق؟ فرق تو نہیں پتا، لیکن اس کے جو تعلق سے آتا ہے کہ المجلۃ المصریہ انہوں نے پہلے نکالا تھا، شاید وہ تھا میرے خیال سے، وہ مجلہ جو تھا بہت نہیں، ایک منٹ، ایک مجلہ ہو گیا، اس کو دیکھ کے بتا دیا جائے گا مشرف صاحب، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے فی الوقت جو ہے مجھے نہیں پتا ہے، تو آپ کے سوال کو جو ہے ہم کلیئر کر دیں گے دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کوশ্چن یہ ہے سر، جی حماد سر ایک منٹ، جی یہ جو پہلا مجلہ ان کا المجلۃ المصریہ، دوسرا والا ان کا یومی صحیفہ ہے، ٹھیک ہے، الجوائب جو ہے یہ یومی صحیفہ تھا ان کا 1902 میں جب اس کو بنایا، اور پہلا والا جو تھا وہ مجلہ، یہ نہیں فرق ہے سر، دونوں۔ فرق میں جو پوچھنا چاہتا جوائب یا جوانب دونوں ایک ہے یا الگ؟ اوکے سوری، میں نے بول دیا، ایک ہے الجوائب المصریہ، ایک ہے الجوانب المصریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے خیال سے دونوں مجلے کے نام ہیں جہاں تک مجھے دھیان آ رہے ہیں، لیکن میں کنفرم نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا اس میں، جو ہے اگر صادق سر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجئے، ورنہ پھر جو ہے ہم بعد میں دیکھ کے بتا دیں گے۔ ان کے تعلق سے جو مجلے کا مجھے معلوم ہے، الجوائب کا نام ہی مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، جوانب تو نہیں ہوگا، ان کا الجوائب ہی ہے، الجوائب المصریہ۔ چلیے باقی جو ایک بار ہم کل چیک کر لیں گے۔ جی صحیح ہے۔ میں نے وہ پڑھا سر، مجلہ مصریہ کے بعد جو نکلا وہ جوانب، اس لیے سر پوچھ رہا ہوں اور کچھ۔ اوکے جو ہے میں ایک بار دیکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے کنفرم ہو بات، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کنفرم نہیں ہوں، اس لیے میں ابھی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے نیکسٹ سوال، اور جو ہے جوائب جو ہے ایسے ہی لکھا جائے گا، وہ جو ہے عائشہ جو ہے حمزہ جو ہے اس پہ نہیں رہے گا، سطر پہ نہیں رہے گا، کیونکہ اگر جو ہے حمزے کے اوپر کسرہ ہو یا حمزے کے پہلے والے پہ کسرہ ہو تو حمزہ جو ہے یا کے اوپر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے عائشہ۔ اس کے سلسلے میں جو ہے میری 3 ویڈیو موجود ہے، آپ کو جو ہے پوری حمزہ کیسے لکھا جائے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکیں تو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے طویل النجادی رفیع الامادی کثیر الرمادی اذا ما شتا، جو یہ سوال تو بہت ہی آسان ہے، یہ بیت بھی بہت آسان ہے، آپ سبھی لوگوں نے جو ہے کورس میں اس بیت کو ضرور پڑھا ہوگا، اور یہ کس سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، کنایا سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک پہنچے ہیں، اگر یہ اتنا تو کم سے کم ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ ابیات کس سے تعلق رکھتے ہیں، کس کا بیت ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے ہمارے جو ہے حنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت ہے، اور کس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، تو یہ انہوں نے کہا ہے ہمارے جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور جو ہے کنایا وغیرہ میں کہہ رہا ہوں بار بار جو ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے یاد کر لیجئے، جو بھی اشعار ہے سیٹ کے ایگزام کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں جو بھی شروع کے اشعار ہیں وہ تو بالکل یاد ہونے چاہیے، ہاں اگر آپ نیٹ کا ایگزام بھی دینا چاہتے ہیں تو تمرین اور نموذج کے اشعار بھی آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے نیکسٹ کوشچن۔ قدامہ بن جعفر قبل دخولہ فی الاسلام کانا، یعنی قدامہ بن جعفر کیا تھے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، یہ بتائیے۔ جی قدامہ بن جعفر جو ہے نصرانی تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہاں پہ مجوسی لکھا ہوا ہے تو مجوسی کے بارے میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ابن مقفع تھے مجوسی اسلام لانے سے پہلے۔ یہودی کوئی شخصیت ایسی میری ذہن میں تو نہیں آ رہی ہے۔ نصرانی جو ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے، نصرانی آپ کے کیا کہتے ہیں ہمارے قس بن ساعدہ کے بارے میں بھی آتا ہے، قدامہ بن جعفر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور جو ہے ابو تمام کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نصرانی تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وثنی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وثنی جو ہے ہمارے
वसनी कोई शायर है ऐसा? जी, इब्न उल कैस के बारे में कहा जा सकता है कि वो वसनी था, ठीक है जी। और कोई ऐसी सिमिलरिटी पता है सादिक सर आपको, कोई इस तरह की? अख्तल है। हाँ, अख्तल जो है वो नसरानी था, बिल्कुल सही। आशा नसरानी था, यहाँ से देखिए आशा हो गया, अख्तल हो गया। जुहैर बिन अबी सलमा। नहीं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा जो था ये हनफी उसको कहते हैं, जो वसनी नहीं था, वो जो है अल्लाह की वहदानियत का कायल था जो है, लेकिन इस्लाम उसने पाया नहीं और इस्लाम वो लाया नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी वफात जो है 609 में हो गई है, ठीक है। नाबगा जुबियानी के बारे में मुझे नहीं पता देयर, ठीक है, चलिए। उमर बिन कुलसूम। जी, और इसी तरह जो है आपके वो हो गए एक और शख्स उमैया बिन अबी सल्त, जिसने जो है इस्लाम नहीं लाया। वो जो है उमैया बिन अबी सल्त के बारे में कहा जाता है कि वो ख्वाहा था इस बात का कि जो है उसको जो है नबूवत मिले, क्योंकि वो समझता था कि जो है मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। वो उसको इस बात का इल्म था कि कोई नबी आने वाला है, और वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि मैं ही नबी बनूंगा, ठीक है। तो वो भी जो है इस्लाम नहीं लाया, लेकिन जो है अब उसको ये तो नहीं कहेंगे कि जो है मुस्लिम है, लेकिन ये है कि जो है वो पहले जो है उससे पहले जो है वहदानियत का कायल था, लेकिन दीन उसका क्लियर नहीं है, ठीक है। और उसी के बारे में कहता है आमन लिसानहु व कफर क़ल्बुहु। ये बात किसने कही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि जो है उसकी जबान तो इस्लाम ले आई, लेकिन उसका दिल जो है इनकार कर बैठा, क्योंकि उसने अपनी शायरी में वहदानियत वाली चीजें जिक्र की हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। सर, जी 21 में जो नोट आया था उसमें तो था कि जुहैर बिन सलमा वसनियन थे, तो क्या किया जाए? इसको माना जाए या नहीं? नहीं, मैं इस सिलसिले में नहीं बता सकता हूँ, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि जो है वो शेर वगैरह में जो है उसने जो है इस्लाम की चीजों को इस्लाम मतलब जो है वहदानियत वाली चीजें जिक्र की हैं। उस टाइम तो इस्लाम था नहीं, क्योंकि जो है वो तो पहले की चीज थी, ठीक है। तो उनके बारे में ऐसे लोगों के बारे में सवाल नहीं आएगा। सवाल वो आएगा जिसके बारे में किताबों वगैरह में जो है क्लियरली लिखा हो, जैसे इस खुदामा बिन जाफर के बारे में नसरानी क्लियर लिखा हुआ है, आशा के बारे में, खुश बिन सायदा के बारे में। जैसे खुश बिन सायदा के बारे में वसनी भी मिलता है, हनफी भी मिलता है, और जो है क्या कहते हैं नसरानी भी मिलता है, यहूदी भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सही बात यह है कि वो नसरानी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किताब अल मुआजना बैन अबी तम्माम वल बहतरी, ये किसकी किताब है? हुआ मिन तालीफाती। चलिए, तो ये जो है आपके जो है हसन बिन बिश्र अल आमदी के बारे में है, जो अबुल कासिम अल आमदी के नक़ब से जो है, यानी जो है इनका नाम जो हो गया जो, चलिए सादिक सर इस बात को बताएंगे। मुआजना बैन अबी तम्माम वल बहतरी, ये किताब कितने अज्जा में है, कितने मवाज़ी पर है? तो ये 4 टॉपिक पर मुनहसिर है, यानी कहा जा सकता है कि ये कितने फसलों पर मुनहसिर है? 4 फसलों पर मुनहसिर है। पहले फसल में जो है इन्होंने जो है अबू तम्माम और जो है बहतरी के जो मानने वाले थे उनके जो है दलीलों को जिक्र किया है। जो लोग जो है कहते थे कि जो है अबू तम्माम बड़ा है, जो लोग कहते थे कि बहतरी बड़ा है, उनके दलीलों को जिक्र किया है। और दूसरे वाले में दोनों की बुराइयां जिक्र की हैं कि दोनों के अंदर क्या कमियां हैं, दोनों शायरों के अंदर क्या कमियां हैं। और तीसरे के अंदर जो है दोनों शायरों के महासिन को जिक्र किया है, ठीक है। और चौथे जो है फसल के अंदर इन्होंने जो है मुआवजा किया है दोनों शायरों के मानी के दरमियान, ठीक है। तो ये 4 फसलों पर मुनहसिर है ये किताब, ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। और जो है ये बात भी पता होनी, 4 फसल है लेकिन जुज कितने हैं? 3 अज्जा पर मुनहसिर है, ठीक है। फसल कहें, 4 फसल कहें या 4 मौजू कहें, 4 टॉपिक्स कहें जिसमें ये किताब मुनहसिर है, लेकिन जो है इसकी अज्जा अगर देखी जाए तो इसकी अज्जा सिर्फ 3 है। और इनका नाम जो है अबुल कासिम अल हसन बिन बिश्र बिन यहया अल आमदी है, ठीक है। अबुल कासिम जो है इनकी कुन्नियत है, हसन इनका नाम है, बिश्र जो है इनके वालिद का नाम है, आमदी जो है इनकी जो है इनका लक़ब है, यहया जो है इनके दादा का नाम है, और बसरी जो है इनका जो है लक़ब है, जहाँ पे जो है इनकी जो है जिसकी तरफ ये मंसूब होकर जहाँ ये पैदा हुए हैं, ठीक है। चलिए सादिक सर इनके बारे में कुछ चीजें और बता दीजिए। शायद जो है वो म्यूट हो गए हैं या गायब हो गए हैं। आगे चलते हैं कि इनके बारे में ये बात भी कही जाती है कि ये जो है बख्तरी से बड़ा जो है बुग़्ज़ रखते थे, यानी बख्तरी की तरफ ये इनका मैलान नहीं था। इनका मैलान जो था अबू तम्माम की तरफ था। अबू तम्माम से जो है
نہیں ان کا میلان جو تھا بہتری کی طرف تھا، ابو تمام سے بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے. شدید التحامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو ہے جس سے جو ہے اعلیٰ، یعنی جو ہے ابو تمام سے یہ بیر کھائے ہوئے تھے اور بہتری کے یہ حامی تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو تمام کے جو ہے فضائل میں جو ہے کچھ کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی تھی، جس سے جو ہے ان کو غصہ آ گیا جو ہے یا ان کو برا لگا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے بہتری کی فضیلت میں، اصل میں بہتری کی فضیلت میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، الموازنہ بین ابی تمام والبہتری. اگر یہ سوال آ جائے کہ جو ہے آمدی نے کس کو فضیلت دی ہے اس کتاب کے اندر، تو اس کا جواب آئے گا بہتری کو فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، بہتری کو. چلیے اس کے بعد من ہوا رائد الفلسفہ الاسلامیہ، اس کا بارے میں بتائیے. اس کا جواب کوئی جو ہے مجھے جو ہے آنسر شیٹ میں دیکھ کے بتائے گا، کیونکہ جو ہے یہاں پہ جو ابن رشد ہیں اور یعقوب بن اسحاق الکندی ہیں، ان دونوں جو ہے ہمارے جو ہے اسلامی جو ہے فلسفہ کے ماہر مانے جاتے ہیں. لیکن جو ہے اس کا جواب جو ہے انہوں نے کیا دیا ہے؟ یعقوب دیا اسی ہے. کو دیا ہے سر. ہاں یعقوب دیا ہے، کیونکہ یعقوب جو ہے پہلے کے، ابن رشد سے پہلے کی جو شخصیت ہے وہ یعقوب ہے. اور رائد کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کو شروع کرے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے یعقوب بن اسحاق الکندی کو مانا جائے گا. اگرچہ بعد میں جو ہے ابن رشد ہو گئے، غزالی ہو گئے، جو کہ امام غزالی صاحب جو ہو گئے، یہ سب جو ہے فلسفہ اسلامیہ کے جو ہے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا جواب ہو جائے گا یعقوب بن اسحاق الکندی، ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. من اشتہر بالغزل العذری، یہ بتائیے کہ یہاں پہ الف پہ حمزہ آئے گا؟ نو سر. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ سر وصل ہے. حمزہ وصلیہ ہے. Yes. چلیے صحیح، تو یہ غلط ہے، یہاں پہ لکھا ہوا. تو یہاں پہ جو ہے اشتہار غزل العذری کے بارے میں اگر دیکھا جائے، غزل عذری اصل میں جو ہے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عذریہ، ٹھیک ہے، جس سے تعلق تھا جمیل بن معمر کا. اس کے علاوہ ایک شخصیت تھی قصی عزا، اس کے علاوہ بہت سارے شعراء تھے جن کا تعلق تھا اس قبیلے سے. اس قبیلے والوں نے کیا کیا، غزل صریح عمر بن ابی ربیہ اور دوسرے جو شعراء تھے جو غزل صریح کیا کرتے تھے، یعنی جس کے اندر غزل فاحش کیا کرتے تھے، اس کے جو ہے خلاف جو ہے ایک غزل انہوں نے لکھنی شروع کی، جس کے اندر جو ہے باتیں جو ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھی جاتی تھی. غزل عفیف کا سہارا لیا جاتا تھا، اور جو ہے یہ جو ہے اس فن میں ماہر ہو گئے اس طور پر کہ ایک نیا فن ابھر کے آ گیا، اس کو جو ہے غزل عذری کہا گیا. اور یہ جو ہے اسی قبیلے کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہوئے اس کو یہ نام دیا گیا تھا، کیونکہ اس قبیلے میں اس طرح کے غزل کہنے والے زیادہ تھے. اگر جو ہے ہم غزل عفیف کا رائد دیکھیں، رائد غزل عفیف کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے انترا ہے، کیونکہ انترا نے جو غزل گوئی کی ہے وہ بہت جو ہے عفیف انداز میں کی ہے. اور رائد اگر دیکھا جائے عصر جاہلی کے اندر جو ہے غزل صریح کا تو وہ امرؤ القیس ہے، ٹھیک ہے. تو امرؤ القیس کے نقش قدم پر چلنے والے یا عمر بن ابی ربیہ ہے، اور جمیل بن معمر جو ہے انترا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اس طرح جو ہے غزل صریح اور غزل عفیف یہ دونوں کی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ سوال کی طرف دیکھتے ہیں. شاعر غزل اباہی جو ہوتا ہے وہ عمر بن ابی ربیہ. جی صریح. غزل صریح، غزل اباہی، غزل فاحش، یہ سب جو ہے ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے. سر پلیز ریپیٹ سر. کس چیز کو؟ غزل عفیف اور غزل صریح کا. جی جیسے غزل عفیف اور غزل صریح دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. غزل عفیف کا مطلب ہوا جس کے اندر بات ڈھکے چھپے الفاظ میں اور جو ہے پاکی کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کے اندر جو ہے گندی چیزوں کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں غزل عفیف. اس کا رائد جو شمار کیا جاتا ہے وہ انترا کو شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انترا کے بعد جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے سب سے زیادہ اس کو ترقی دینے والا کون ہے؟ جمیل بن معمر ہے.
اور جو ہے جمیل بن معمر کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ جمیل بن معمر اوزری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور قبیلے اوزریہ کے اندر اس طرح کے غزل گوئی کرنے والے بہت سارے تھے، لہٰذا اموی دور میں اس کو جو ہے ایک نئے فن کے طور پر مان لیا گیا اور اس کو نام دیا گیا الغزل الاوزری، ٹھیک ہے؟ جیسے قصیر عزا کا بھی نام جو ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی جو ہے اسی فن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ہے غزل اباہی، غزل سری، غزل فاحش، غزل فاتن، اس طرح کے تمام نام کہے جاتے ہیں اس کو۔ اس کا جو رائد شمار کیا جاتا ہے وہ امرؤ القیس کو شمار کیا جاتا ہے عصر جاہلی کے اندر، اور اس کو جو ہے نشو نما اور پروان چڑھانے والا جو ہے اس کی جوانی غزل کو جو ہے ایک دم جو ہے ٹاپ پر لے جانے والا کون ہے؟ عمر بن ابی ربیعہ ہے، جس کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ اس کا تعلق بھی اموی زمانے سے ہے، خلفائے راشدین کے جو ہے زمانے میں پیدا ہوا، اور اموی زمانے میں جو ہے اس کی وفات ہوئی 93 کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کی 93 کے اندر وفات ہوئی ہے، 23 کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جمیل بن معمر کی پیدائش جو ہوئی 41 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وفات جو ہے 82 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اس طریقے سے اس کو جو ہے دونوں کے اندر فرق ہے، سمجھ میں آ گیا آپ؟ جی سر، شکریہ سر۔ چلیے، شاعر اموی قان قد قیل عن ولادته ای حق نفیا و ای باطل وزیا، وہ اموی شاعر جس کے بارے میں یہ بات، جس کی ولادت کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ کیا ہی حق اٹھا لیا گیا اور کیسی ہی باطل چیز جو ہے زمین پر ڈال دی گئی، تو یہ کس کے بارے میں ہے یہ بتائیے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے جریر جو ہے کون ہے؟ جریر جو ہے سالوس اموی، السالوس الاموی کہتے ہیں جو ہے کہ جو ہے اموی دور کی تیڑی، ٹھیک ہے؟ السالوس اموی کا ایک فرد ہے جس کے اندر کون کون آتے ہیں؟ جریر، فرزدق اور اختل، ٹھیک ہے؟ عمر بن ابی ربیعہ وہ شخص ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے 23 کے اندر اور وفات ہوتی ہے 93 کے اندر جو ہے۔ اس کی پیدائش کے سلسلے میں دو قول ذکر کیا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے؟ مکہ مدینہ دونوں کتابوں میں مل جائے گا اور دونوں اوتھینٹک کتابوں میں ملے گا، لیکن جو ہے حسن زیات نے راجح بتایا ہے کہ مدینہ جو ہے اس کے ولادت کے سلسلے میں راجح ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وفات جو ہوئی ہے اس کی جو ہے ڈوب کر ہوئی ہے، جو ہے جنگی جہاز جو ہے جل گیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ ڈوب کر بیچارہ مر گیا۔ اور یہاں پر جواب اسی کے بارے میں ہے، کیونکہ جو ہے جس رات جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے اسی رات اس کی پیدائش ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے نام بھی جو ہے عمر پڑ گیا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو الخطاب، ابو الحفص اور ابو البشر۔ جی جی بھی ابو الخطاب جو ہے، تو اس کے جو نام، اصل بات یہ ہے کہ اس کے والد کا نام کیا ہے، تو اس کے والد کا نام جو ہے عبداللہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ عام طور پر جو ہے جو اس طرح کے شاعر ہیں ان تمام کے جو ہے والدوں کا نام جو ہے حذف ہے، دادا کی طرف منسوب ہے، جیسے ابن حزم، ابن حزم کس کی طرف، ابن حزم کس کی طرف منسوب ہے؟ دادا کی طرف منسوب ہے، اور ابن زیدون یہ بھی جو ہے دادا کی طرف منسوب ہے۔ تو اس طرح کے جو شعرا ہوتے ہیں اس زمانے میں، جو بڑے جو شعرا ہے عام طور پر دادا کی طرف منسوب ہے، یہ جو ہے عام رواج تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ باپ سے بڑا جو ہے درجے میں جو ہے قبیلے میں کون ہوگا؟ دادا ہوگا، تو جو ہے فضیلت کے طور پر جو لوگ ہیں اپنے دادا کی طرف جو ہے اپنے آپ کو منسوب کر لیتے تھے، باپ کا نام بھی اس سے گرا دیتے تھے۔ کیونکہ ابھی بھی جو ہے آپ لوگ، اب کا زمانہ تو پتہ نہیں، گاؤں وغیرہ میں جاتے تھے تو ہم جو ہے اپنے ابا کے نام سے بتاتے کہ ہمارے ابا کا نام یہ ہے، تو نہیں پہچانتے مطلب صحیح سے، لیکن کہتے کہ ہاں فلاں کے پوتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے تھے، ہاں ہاں فلاں کے پوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس زمانے میں بھی یہ چیز رائج تھی، اور گاؤں وغیرہ میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور کیونکہ اس نے جو ہے جی کچھ کہہ رہا ہے، جمیل کا والد کا نام بھی عبداللہ ہے سر۔ ہاں جمیل کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے قصیر کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، جہاں لیکن میں کنفرم نہیں قصیر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ شاعر لیس من شعراء النقائص، جی اس کے بارے میں بتائیے۔ سوال بہت آسان ہے لیکن ایک دو پوائنٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی۔ چلیے تو یہ ہے شعراء نقائص، یعنی جو ہے شعراء نقائص وہی ہے جو سالوس اموی ہے، یعنی جو ہے جریر، فرزدق اور اختر۔ تو شعراء نقائص، شعر نقائص ہوتا کیا ہے؟ شعر نقائص ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ایک شاعر کوئی شعر کہے، کوئی مطلب جو ہے کوئی قصیدہ کہے کسی کی ہجا میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے بحر اور اسی کے روی کے اندر جب ہے یہ جو شعر کے جو ہے یہ ہوتے ہیں، اسی کے اندر جب جو ہے اس کا جس کی ہجو کی گئی ہے، جس کی ہجو کی ہے، یعنی جو ہے
حماد نے جو ہے میرا نام جیسے یہ خطاب کی ہجو کی، ٹھیک ہے، تو حماد نے جس بحر اور جس روی میں خطاب کی ہجو کی تھی، خطاب بھی جو ہے اسی بحر اور روی کے اندر جب حماد کی ہجو کرے گا تو یہ نقائص ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جو ہے شعر نقائص۔ تو اس کے بعد ان تینوں کے درمیان فرزدق، جریر اور اختر کے درمیان یہ جو ہے شعر نقائص چلا جو ہے، اور جو ہے فرزدق اور جریر کے درمیان کہا جاتا ہے کہ جو ہے 40 سال تک جو ہے اراؤنڈ چلا، اور جریر نے کتنے جو ہے شعراء کا مقابلہ کیا، 83 شعراء کا مقابلہ کیا، جس کے اندر صرف جو ہے اختل اور فرزدق جو ہے اس کے سامنے ٹک پائے، باقی سبھی لوگ جو ہے ڈھیر ہو گئے اور جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے ان تینوں میں سے سب سے پہلے جس نے جو ہے کیا کہتے ہیں جو پیچھے ہٹ گیا فرزدق، جریر، اختل میں سے اختل، کیونکہ اختل کی جو ہے وفات ہو گئی، تو جو ہے اس میں میدان جو ہے صرف جو ہے جریر اور جو ہے فرزدق کے لیے باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں تقریباً 40 سال تک ہجا کرتے رہے اور جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے شعر نقائص لکھتے رہے، یہاں تک کہ فرزدق اور نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حفظ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کر لیا، منحصر کر لیا جو ہے، اور مکہ چلا گیا اور شعر نقائص سے جو ہے دور ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے شعر نقائص کا میدان ختم ہوا۔ اور ایک سوال جو آیا ہوا تھا NTA کے اندر کہ جو ہے شعر نقائص کی شروعات کب ہوئی، تو شعر نقائص کی شروعات اگر دیکھی جائے، اگر جو ہے بدأ کا لفظ ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے ربما بدأ، لعل بدأ، اس طرح کے الفاظ کا ذکر ہو، تو اس سے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ عصر اسلامی کے اندر ہوا۔ عصر اسلامی کے اندر کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ جو ہے حسان بن ثابت اور جو ہے عبداللہ بن رواحہ اور ایک اور جو شاعر ہے کعب بن مالک، جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے، اور جو ہے عصر جو ہے قریش کی طرف سے سفیان اور دوسرے جو ہے شعراء جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو شاعری کر رہے تھے، اسی سے جو ہے شعر نقائص کی شروعات ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بدأ کا جو لفظ آ جائے، یا لعل بدأ کا لفظ آ جائے، یا ابتداء کا لفظ آ جائے، اس طرح کا شرع یا اس طرح کا جو لفظ آ جائے، تو جس سے یہ پتہ چلے، جس لفظ سے یہ اشارہ ملے کہ جو ہے شعر نقائص کی شروعات کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم عصر اسلامی لگائیں گے۔ لیکن اگر یہ آ جائے کہ نشأ و ترعرع و شببا تشببا، اس طرح کے لفظ آ جائے، تو یہ جو ہے یعنی جو ہے نشو نما پائی، جو ہے اچھا ہو گیا، جو ہے اپنے پروان کو چڑھ گیا، اس طرح کے جو ہے اگر جملے سے معنی نکلتا ہو، تو اس میں ہم کس کو لگائیں گے؟ عصر اموی کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں فرق ہے، یہ دونوں فرق آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ NTA میں جو ہے پچھلی بار جو ہے بدأ آ گیا تھا اور تقریباً 80% لوگوں نے غلط کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بار بھی یہ سوال آئے ہوئے تھے شعر نقائص کے سلسلے میں، نشأ کے سوال آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی سر اختل اور فرزدق وہ لوگ آپس میں سر ہجو کیے سر؟ نہیں، فرزدق اور اختل جو ہے آپس میں ہجو نہیں کیے، فرزدق اور اختل ایک پارٹی کے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابو القاسم الشابی من تیونس۔ چلیے، یہ جو ہے شخصیت جو ہے بہت چھوٹی سی اس نے زندگی پائی، 1909 کے اندر بیچارہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور جو ہے 1934 کے اندر جو ہے اس کی وفات ہو گئی، لیکن اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اس نے وہ زبردست قصائد لکھے ہیں جس کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، اور اس کو شاعر الرومانسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جو ہے رومانسی شاعری کے اندر رومانٹسزم والی شاعری، یعنی جو ہے جو دیوان، مدرسۃ الدیوان جس کے انڈر میں آتا ہے، مدرسۃ اپولو جس کے انڈر میں آتا ہے، اس کے جو ہے طرز پر انہوں نے شاعری کی ہے، اور اس کی شاعری جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے۔ اور اس کی ایک تو ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ وفات کہاں ہوئی، تونس کے اندر وفات ہوئی۔ تونس کے اندر جو ہمارے کورس میں کسی اور کی وفات ہوئی ہے کیا، یا کوئی اور تعلق رکھتا ہے تونس سے؟ اعلی مستغانی سر، او جزائر سے، اعلی مستغانی جزائر سے، ٹھیک ہے۔ اور سر جو ہے لیلا عبدالسلام مسدی ہے سر، عبدالسلام ہاں مسدی۔ عبدالسلام مسدی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور یہ سوال NTA میں پوچھا گیا تھا۔ دیکھیں کتنا آسان سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے عبدالسلام مسدی کے بارے میں بھی سوال آ چکا ہے NTA کے اندر، اور ان کے بارے میں بھی آ گیا۔ اسی لیے جو ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ڈیٹ لکھیے پیدائش اور وفات کی، اس کے نیچے جسٹ جو ہے نیچے جو ہے آپ جو ہے کہاں پیدا ہوا ہے بندہ اور کہاں مرا ہے وہ بھی لکھ لیجئے، کیونکہ اس شروع کے ہی 2 لائن سے جو ہے آپ کے جو ہے سوال آ سکتا ہے۔ چلیے، مغرب فاس سے کس کا تعلق ہے؟
अब्दुल करीम गल्लाब। अब्दुल करीम गल्लाब का ताल्लुक है मगरिब फास से, बिल्कुल सही। तूनिस से जो है हमारे इब्ने खल्दून का भी कुछ ना कुछ ताल्लुक बनता है, ठीक है, वो भी याद रखने सर जामिया जैतूना में उसने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल अब्दुल सही सलाम मीनार, मसदी और इब्न खल्दून और जो अबुल कासिम अस्साबी, तीनों का ताल्लुक है जामिया जैतूना से। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मीनारा ने ना अच्छे से याद किया, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल सही। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं भी क्या है आगे। मुअल्लिफ रिवाया अश्शारिउल जदीद, तो ये जो शख्सियत है जहां तक मुझे याद आया डायरेक्टली कोर्स में तो नहीं है, या पता नहीं आप लोगों को याद हो तो बताइएगा। नहीं नहीं है, कोर्स में है। जी 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 फायजा है, मुझे याद आ गया। जो अश्शारिउल जदीद जो है ये कि एक रिवाया, सबसे पहले याद रखना है कि रिवाया है, और ये रिवाया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस रिवाया जो है, ये रिवाया बहुत सारे कॉलेजेस में जो है कोर्स के अंदर मौजूद है। जैसे खुद डीयू के अंदर एमए के कोर्स में मौजूद है, और ये जो है अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार की है। अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार और नजीब महफूज ये दोनों आपस में दोस्त थे, और ये दोनों जो है फुटबॉल खेला करते थे अपने अपने महल्ले की तरफ से, ठीक है। अली अहमद बाकसीर भी जो है हमारे जो है रिवाई हैं, इनके बारे में भी हमें याद होना चाहिए। ये यूसुफ इदरीस है, इनके बारे में ये भी हमारे कोर्स में है। यूसुफ अशारोनी जो है हमारे कोर्स में नहीं है। अली अहमद बाकसीर के बारे में बताएंगे कोई कुछ? सर वो इंडोनेशिया में पैदा हुए, लेकिन यमन में फिर बड़े हुए और फिर मिस्र चले गए। बिल्कुल सही। वफात मिस्र, भी उनकी और वहीं पे हुई, मिस्र में और इनकी क्या जिनसियत कहते भी हैं, मिस्र की। कब मिली मिस्र की जिंसियत, डेट किसी को याद है? 1951 सर। जी जी 1951 के अंदर जो है मिस्रियत जिंसियत जो है मिस्र की मिली, बिल्कुल सही। इनको मिली जो है मिस्रियत जिन्स की, और जो है मतरान साहब को मिली। मलाइका साहब भी जो है मिस्र चली गई थी, इनकी भी वफात जो है मिस्र के अंदर हुई। जूजी जैदान जो है मिस्र चले गए थे, उनकी वफात भी मिस्र के अंदर हुई। और जो है इस तरह की बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो कि मिस्र की थी नहीं, लेकिन मिस्र जो कि हजारा तालीमिया का जो है मरकज था, इसलिए जो है लोग मिस्र जाया करते थे, और वहीं जो है उनकी वफात हुई। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मसरहिया सिर्रो शहरजाद। सिर्रो शहरजाद जो मसरहिया है वो किसका है? और मुझे यहाँ पे बताएंगे कि जो 4 मसरहिये हैं, अहलामो शहरजाद, सिर्रो शहरजाद और शहरजाद और शहरयार, ये 4 मसरहिये हैं। इन चारों मसरहिये के दरमियान जो है फर्क आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा किसका है। सर मैं अहलाम बताऊं? ताहा हुसैन का है, अहलाम शहरजाद ताहा हुसैन का है। ओके गुड। और शहरजाद तौफीकुल हकीम। जी जी, और ये शहरजाद जो है ये अली अहमद बाकसीर का। बिल्कुल सही, सिर्रो शहरजाद अली अहमद बाकसीर का है। जी मीनारा एक बार आप पूरी बता दीजिए चारों। सर सिर्रो शहरजाद ये तो अली अहमद बाकसीर का है, जी और अहलाम शहरजाद तहा हुसैन का है, शहरयार अजीज अबाजा का है, और शहरजाद वो तौफीक अल हकीम का है। अब ये बता दीजिए कि इसमें जो है शहरयार लड़की का नाम है, शहरजाद लड़की का नाम है? फिर शहरजाद शहरजाद है लड़की लड़की का का नाम। नाम। हाँ शहरजाद जो है ये उस लड़की का नाम है, शहरयार जो है उस लड़के का नाम है, ठीक है, मतलब बादशाह का नाम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और देख लेते हैं। अशायर बदर शाकिर अस्सय्याब मिन मवालिद, यानी बदर शाकिर अस्सय्याब की पैदाइश कहाँ हुई है, ये बताइए। बसरा के अंदर हुई। और वफात कहाँ हुई है? कुवैत में। जी बिल्कुल सही। बदर शाकिर अस्सय्याब की पैदाइश जो हुई है 1926 के अंदर जो है बसरा के अंदर हुई है, और इनकी वफात जो है कब, इनकी वफात के साथ एक और शख्सियत की वफात हुई है। दोनों शख्सियतों का वफात का डेट बता दें, दोनों शख्सियतों का नाम बता दें। अक्कद और शैय्याब। हाँ अक्काद और सय्याब, इसी तरह जो है मिला मिला के याद करेंगे तो डेट याद रहेगा। जैसे ये याद कर सकते हैं कि 2 साल पहले जो है अक्काद का आपको याद हो गया पक्का कि 1964 में अक्काद हुआ, कोई 1965 में मरता है, कोई 1961 में मरता है, तो इस तरह से भी मिला सकते हैं कि जो है ये शख्स जो है अक्काद से जो है 3 साल पहले मरा, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद हो सकता है। और इनके बहुत सारे जो है दीवान हैं, और जो है इनके बहुत सारे कसायद हैं। इनका जो है पहला दीवान का नाम कोई बता दे। सवाल आ सकता है कि पहला दीवान कौन सा? अज़हरुज़्ज़बीला। हाँ अजहार 1947। दाबिला, अजहार
زابلہ. ٹھیک ہے, یہ 1947 میں جس سال جو ہے ہمارے جو ہے نازک ملائکہ کا دیوان آیا. کس نام سے نازک ملائکہ کا دیوان آیا 1947 میں؟ عاشقۃ اللیل. عاشقۃ اللیل. تو یہ دو دیوانیں جو ہے آپ کو ایک سال میں مل گئی. دونوں پہلی دیوان ہے اور دونوں جو ہے عراقی شاعر کے دیوان ہیں اور دونوں 1947 کے اندر دیوان ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے یہ جو ہے اپنے ملک سے بھاگے کب تھے, کس سال میں بھاگے تھے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے, کوئی بتائے گا؟ 1952. بالکل صحیح, 1952 کے اندر بھاگے تھے, 1952 کے اندر بھاگے تھے. اور جو ہے ان کو کوئی لقب دیا جاتا ہے, کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے ان کے بارے میں؟ ان کو کہا جاتا ہے رجل الحرمان. ٹھیک ہے, رجل الحرمان. اور ان کے بارے میں ایک آتا ہے کہ یہ بہت پتلے دبلے سے تھے. ٹھیک ہے, بہت مطلب جو ہے ایک ہوتا ہے نا, مطلب ایک دم پتلے دبلے سے تھے. ٹھیک ہے, کہ ہوا چلے تو اڑ جائے بیچارے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی ان کو یاد رکھنا ہے. اور جو ہے یہ سفارہ پاکستانیہ سے کب ملحق ہوئے تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک تو پوائنٹ کی بات یہ ہوئی کہ سفارہ پاکستانیہ سے ملحق ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جو بصرہ کے اندر موجود تھا اس سفارہ سے ملحق ہوئے تھے. اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے, یہ کب ملحق ہوئے تھے, کوئی بتائے گا؟ 1959 کے اندر. ہاں, 1959 کے اندر. ٹھیک ہے, اور اخیر عمر میں جو ہے ان کو جو ہے فالج کا جو ہے اثر ہو گیا تھا. فالج کے اثر ہونے والے ابن عبد ربی ہی ہیں, ابو الفرج الاصبہانی ہیں, جاہز ہیں, اور کئی ساری شخصیات ہیں, جس میں سے ایک شخصیت بدر شاکر السیاب کی ہے. اور ان کو جو دفن کیا گیا تھا مقبرۃ الحسن بصری کے اندر جو ہے ان کو دفن کیا تھا. مقبرۃ الحسن البصری کے اندر جو ہے اس کو دفن کیا گیا تھا. تو یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنے کی. اتنی باتیں یہاں تک جو پچھلے جو ہے 1.25 گھنٹے سے جو کلاس ہو رہی تھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی, سبھی لوگوں کو مزہ آیا؟ ایک نام اور یاد جوڑ لیجئے, تو کیا عبد الکریم القاسم. عبد الکریم القاسم کے جو ہے یہ محامی تھے, یعنی جو ہے وکیل بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پوائنٹ جو ہے آپ جوڑ سکتے ہیں. جی, آپ لوگ اب فرما سکتے ہیں کچھ بھی اگر فرمانا چاہیں. الافقات وصیہ فی 1964. پاکستان کے بارے میں کیا بولا سر؟ بدر جی جی یہ پاکستانی سفارت خانے سے یہ ملحق ہوئے تھے. پھر کس کا وکیل تھے اور ایک بار بول دیجیے. عبد الکریم القاسم کے. نائٹ میں کریں گے سر کلاس کی؟ نہیں, صبح میں کلاس ہوگی تو نائٹ میں کیوں کہ نائٹ میں ہماری وہ کلاس چلتی ہے نا. نائٹ میں تو اس دن اس لیے کلاس ہم نے کی تھی کیونکہ جو ہے ہم کو ڈیو جانا تھا. ہماری جو ہے ایک